بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور، آج میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قوم سبا کے لوگوں نے بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا تاکہ اپنی زراعت کو بہتر طریقے سے کاشت کر سکیں۔ سوراخوں اور دوسرے پہاڑوں سے گزرنے والا پانی اس ڈیم میں آتا تھا اور وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے وسیع و عریض باغات لگائے اور زراعت میں خوشحالی لائی۔ ان باغوں کے درختوں کی شاخیں اتنے پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لے کر ان کے نیچے سے گزرے تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جائیں گے اور کچھ ہی عرصے میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جائے گی۔ اس قوم کے بہت سے گاؤں تھے جو بہت کنجان آباد اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن شکر گزاری کی بجائے نعمتوں کی فراوانی نے انہیں چکرا کر غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں طاقتور لوگوں نے کمزوروں کو خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ دعا کی۔ انہوں نے کہا، خدا ہمارے سفر کے درمیان فاصلہ بڑھا دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تاکہ غریب اور نادار لوگ عمرہ اور مالداروں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکسالی ہو اور فاصلہ بہت اچھا ہے تاکہ غریب اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان متکبر کہانوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ ان مغرور لوگوں کی نظروں سے دور صحرائی چوہوں نے ماریب نامی ڈیم کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہاں سے تیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ ڈیم میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ اچانک پشتے کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام گاؤں، مویشی، باغات، کھیت، ان کے محلات اور مکانات پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف زرد اور بیری کے چند درخت اور چند جھاڑیاں رہ گئی تھیں اور خوشگوار پرندے ہجرت کر چکے تھے، جبکہ الو اور کبوں نے قوم کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ سورۃ سبا کی 15-16 آیات میں اس کا ذکر ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو سزا نہیں دیتے۔